حسین ہائے حسین أعوذ السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: أطعموا نساءكم الحوامل اللبان فإنه يزيد في عقل الصبي. آمنا بالله صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على عظم اللہ اجورنا اجورکم. ہماری گفتگو جو تھی بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے کہ ہمارے امام زمانہ کے ڈائریکشن، ہمارے امام زمانہ کے وفادار خادم سے بنے ہو. یہ بہت ضروری ٹاپک ہے، تو اسی لیے توجہ کی بھی بہت ضروری ہے، یعنی التجا آپ سے. تو سب سے پہلے ہم نے ٹرائنگل آپ کو بتایا. یہ ٹرائنگل میں بچہ ہے، یہ ٹرائنگل میں کتنے انفلوئنسز ہیں؟ فیملی کا انفلوئنس، کمیونٹی، مدرسہ، ممبر، محراب، اور پھر بعد میں پوری سوسائٹی، اسکول، ورک پلیس، دوست، پیئر پریشر، سوشل میڈیا، یہ سارا جو اوپر آتا ہے. اگر ہم یہ دونوں میں ایک ایسا جسر بنا دے، سمجھئے یہ پل بنا دے، ایک ایسا پل بنا دے کہ یہ بچہ پھر یہاں پر ہوتا ہے، تو یہ شیلٹر بن جاتے ہیں. پھر بچے پر یہ انفلوئنسز اوپر کے، وہ سوشل میڈیا کے، سوسائٹی کے، مدرسہ، اسکول کے، یہ سب چیز نہیں آتے بچے پر اثر، اور اگر ہوگا بھی تو بھی کم ہو. تو یہ کل ہم نے یہاں پر یہ والی گفتگو کی جو ممبر، محراب، اس میں اور بھی مزید گفتگو ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ اور میں کسی اسپیسیفک اسلامک سینٹر یا کسی اسپیسیفک مدرسہ کی طرف میری بات نہیں تھی. ان جنرل کچھ مدارس ایسے ہیں، کچھ مدارس اچھے ہیں، کچھ مدارس بہترین کام دیتے ہیں، کچھ مدارس جو ہے ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ مدارس والوں کو سلامت رکھے، کسی کے پاس ایسی انٹینشن نہیں ہے انشاءاللہ بری انٹینشن، لیکن انہیں مدرسہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح محراب، کچھ محراب ماشاءاللہ کافی چینجز آ گئے، کچھ محراب وہی طریقے پر رہے ہیں، کچھ ممبر اسی طرح ڈیولپ ہوئے ہیں، کچھ ممبر وہ پرانے طریقے طور طریقے کے اس حساب سے چل رہے ہیں. ہماری نسل جو ہے ہم کھو بیٹھ رہے ہیں، جنریشن کے بعد جنریشن. سوشل میڈیا کا اتنا پاورفل اثر ہے کہ بچے اگر مجلس میں آتے بھی ہے تو ان کے ساتھ ان کا ٹپ 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 ہوتے رہتا ہے، سیل فون وغیرہ. یہ عجیب بات ہے کہ جب جیسے ہی مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر لیتے ہیں، سیدھا بار تعقیبات ان کی ہوتی ہے، بجائے ہماری تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی تسبیح ٹپ 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 ہوتی ہے. رہ نہیں سکتے سوشل میڈیا کے بھی. یہ بہت بڑی بیماری ہے. تو اس سے حل کیا ہے؟ حل میں نے بتایا تھا 1000 دفعہ کہ بیچ میں نہیں ہوتا ہے، حل شروع سے ہوتا ہے. بنیادی طور سے ہمیں حل رکھنے چاہیے، سولوشن رکھنے چاہیے. تو یہ تھا یہ جو کمیونٹی کے ایشوز. اور ابھی آج جو ہے ہماری گفتگو مزید فیملی کے طرف ہوگی، فیملی کے طرف کہ ہمارے بچوں کو کس طرح ہم جو 12ویں امام کے سپورٹ کی طرف توجہ کرے. یہ میں نے کہا تھا کہ شادی سے ہوتا ہے، شادی بیاہ سے. تم کیسی بیوی چنتے ہو اس طرح تمہارے بچے جو ہوگے. ماں جو ہوتی ایک مدرسہ ہوتی ہے، اگر تم نے صحیح ماں چنا اور ماں کو مدرسہ بنا دیا تو تمہاری نسلوں کے بعد نسلیں جو ہے نا مدرسہ بنتی رہے گی. یہ ہے پہلا نقطہ، سلیکشن آف دا اسپاؤس. وہ تو ہم نے کافی گفتگو کی، تقوی، صبر، جو فاؤنڈیشن تھا. بلونڈی شلونڈی اگر لانی ہے تو بلونڈی شلونڈی جو ہوگی اس کا تقوی ہونا چاہیے، اس کا صبر ہونا چاہیے، اس کی ساری جو فاؤنڈیشن ہے
تقوی کے فاؤنڈیشن بنیاد وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد بھلے شلونڈی ہو, سنہری بال والی ہو, پیلے بال والی ہو, کالے بال, جو بھی ہو, آنکھیں زرد ہو, مرد ہو, جو مرد نہیں آنکھیں زرد ہو, یا جو بھی ہو, یعنی وہ پھر بعد میں اس کی بات ہی الگ ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ شروع سے ہی ہم لو میں پڑ جاتے ہیں, اور لو کی میرج ہو جاتی ہے, بعد میں حدیث سننے میں آتی ہے, ارے اٹس ٹو لیٹ, ابھی کیا کریں گے, ابھی تو ہمارے سر پر مصیبت پڑ گئی. دونوں کی سائڈ کی بات ہو رہی ہے, ہسبینڈ کی بھی ہو رہی ہے, وائف کی بھی. کبھی کبھی جو ہے بیوی جو ہے نہیں پتا ہوتی اس کو یہ ساری چیزیں. لو میرج میں پھر سانچی بر سانچی والا مل لیتی ہے, اور فیشن ماڈرن والا جس کے بال یہاں سے سارے خالی ہوتے ہیں, ایسے ٹیٹو, پورا بدن ٹیٹو سے بھرا ہوتا ہے, پتہ نہیں عجیب و غریب کیفیت کے حالت میں آج کل کی نسل جو ہے نا ان کا نظریہ الگ ہے. ہمیں وہ نسل کو سمجھنا چاہیے. آپ کی نظر میں ٹیٹو ایک بدترین بدصورت چیز ہے, ان کی نظر میں جو ہے وہ آپ کی طرح جیسے آپ خوشبو اور عطر لگاتے ہیں اس کی طرح ان لوگ کے لیے ٹیٹو ویئرنگ ہے, ٹیٹوز ہے. تو بچوں کو میں انکریج نہیں کر رہا ہوں ٹیٹو کی, سمجھ گیا نا, میں وہی پرانے زمانے کے خیالات والا ہوں, لیکن میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری نسل کو ہمیں سمجھنا چاہیے ان کے خیالات کیسے ہیں, ان کے خیالات کہاں سے آتے ہیں. وہ جو اوپر والا جو ہے سوشل میڈیا وہاں سے آتا ہے. آپ ٹیٹو نہیں چاہتے, جب مسجد ٹیٹو نہیں چاہتی, جماعت ٹیٹو نہیں چاہتی, لیکن اوپر اتنا پاورفل وہ بارش آتا ہے انفلوئنس کا, پیئر پریشر کا, کمیونٹی پریشر کا, مد اسکول پریشر کا, کہ وہ بچہ جو ہے نا اس کو ٹیٹو میں مزہ آتا ہے. یہ جو ہے نا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو اگر ہمیں کوئی چیز نہیں پسند ہے اس کو کیسے بچوں کو صحیح طریقے سے سمجھائے, اور کتنا ہم سمجھا سکتے ہیں, کتنا ہم ان کو معاشرے سے الگ سکتے ہیں, کتنا ان کے اندر ہم جو ہے نا ایک ایمان کی شخصیت جگا سکتے ہیں فرام انٹرنل. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو شادی کرتے ہیں ان کے لیے پہلے تو ہم نے کہہ دیا, ابھی جو آتا ہے بچے کی ماں جب بھی بچہ سے حاملہ ہو جاتی ہے, پریگننسی ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, تو بچہ جب بھی اندر ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اس کے پہلے اور وہ دوران کی آج تھوڑی گفتگو کریں. سب سے پہلے جو ہم بستری ہوتی ہے, اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پبلک لیکچر ہے تو احترام لازم ہے, لیکن جب ہم بستری ہوتی ہے میاں بیوی کی, تو یہ ہم بستری جو پرائیویٹ ریلیشنز ہوتے ہیں, میں پرائیویٹ ریلیشنز کا ورڈ استعمال کروں گا, یہ پرائیویٹ ریلیشن میں دو طرف سے مادہ آتا ہے, مرد سے مادہ آتا ہے, عورت سے مادہ. یہ مادہ کی کیفیت کیا ہے, یہ مادہ ہے زیادہ تر پروٹین ہے, پروٹین ہے دونوں میں, اور پھر بعد میں کاربوہائیڈریٹس ہے, اور پھر بعد میں جو ہے لپڈز وغیرہ دوسری چیزیں ہیں, وائٹامنز جو بھی ہے, لیکن سب سے مین امپورٹنٹ کمپوننٹ اس کا پروٹین ہے. اور یہ پروٹین کہاں سے آتا ہے, مرد یا عورت گوشت کھاتے ہیں, یہ گوشت جو ہے پیٹ میں جا کے ہضم جب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں, اس کے مزید ٹکڑے ہوتے ہیں, پیپٹون پولی پیپٹائڈ پیپٹون بنتا ہے, پیپٹون سے جو ہے ان کے اور ٹکڑے ہوتے ہیں, تو پھر بعد میں اس میں پروٹین بچ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ پروٹین جو ہمارے خون کی نسوں میں جاتا ہے, رگوں میں جاتا ہے, پھر بعد میں جاتا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم میں جہاں پہ مادہ بنتا ہے. جب یہ مادہ بنتا ہے وہ گوشت کا مادہ بنتا, جو گوشت آپ نے کھایا. تو اگر آپ نے حلال گوشت کھایا, گوشت پروٹین ہے, مثال دے رہا ہوں, اور بھی چیزیں پروٹین ہے, تو اگر آپ نے حلال گوشت کھایا تو کیا ہوگا, وہ حلال مادہ جائے گا, اور بچہ پیدا ہونے کا مادہ جب بنے گا تو حلال مادے سے بنے گا, یعنی روحانی کیفیت ہوگی اس کی. اگر ہیمبرگر میکڈونلڈ یہ سب فضول جو ہوتے ہیں یہاں پر, جس میں اتنی ساری حرام ایڈیٹیوز ہوتی ہے, خدا کو پتا کہ اس کے اندر کس طریقے سے لوگ جو ہے نا پروسیس کرتے ہیں حرام, اور اس کے اوپر کتنے کیمیکل اندر ڈالے جاتے ہیں, کتنا فیٹ ہوتا ہے اس میں, کتنے پرابلمز ہوتے ہیں, اور یہ ہماری نسل کو پسند ہے. ہماری نسل سست ہے, ان کو جو ہے نا چاول وغیرہ کھانے میں ٹائم لگ رہا ہے, سوشل میڈیا والی نسل ہے, تو ان لوگ کھاتے رہے ٹائم لگے, وہ اس کو ان کے لیے سینڈوچ کھانا, پیزا کھانا جس پہ اتنا فیٹ ہوتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے, ان کے لیے فاسٹ فوڈ جو ہے نا وہ سب سے بہترین ہوتا ہے.
تو یہ سوشل میڈیا کا بھی افیکٹ ہے. کتنی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے میک ڈونلڈ کی، برگر کنگ کی، اس کی اس کی، یہ ساری جو آتی ہے، یہ آتی جو چیزیں ہیں یہ بچے کے دماغ میں بھرتی، پھر بچے کو اس چیز کی وہ طلب ہوتی ہے. تو اگر ماں یا باپ نے وہ حرام گوشت کھایا، وہ حرام گوشت جو ہے نا اس سے مادہ بنے گا. وہ مادہ جب بھی بچے کے لیے فیملی پلاننگ ہوگی، کنسیپشن ہوگا، تو وہ مادہ جو حرام گوشت والے دونوں کی طرف سے آئے گا، اور ایک حرام گوشت کے مادے سے ایک بچہ بنے گا، اور وہ بڑھتا رہے گا بڑھتے رہے گا. وہی حرام جو سیل تھی، ایک کی دو ہوگی، دو کی چار ہوگی، چار کی آٹھ ہوگی، اسی طرح بچہ بنے گا. تو آپ یہ میں سائنس، پیور سائنس آپ لوگ سے بات کرتا ہوں، پیور سائنس ہے، اس میں کوئی ضعیف اور قوی نہیں، یہ قوی ہے، صحیح ہے پورا. یعنی یہ جو پروٹین جو آپ کے مادے میں جاتا ہے اور اس سے بچہ بنتا ہے، اگر نجس ہے، حرام ہے، اس کا مطلب آپ کے بچے کی ترکیب میں معنوی نجاست کا اثر ہوتا ہے. اور اگر روحانی ذبح کیا ہوا ہے، اللہ کا نام لیا ہوا ہے گوشت پر، تو وہ گوشت میں اللہ کا نام لینے سے وہ گوشت برکتی ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، اس میں ایک روحانی کیفیت آتی ہے. ہم مادی نجاست کی بات نہیں کرتے، ہم معنوی نجاست کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ جنابت ایک معنوی نجاست ہے کہ نہیں؟ غسل کرنے سے معنوی نجاست ہٹ جاتی ہے. تو اسی طرح جو منتھلی پیریڈ ہوتا ہے، جو مس سے میت ہوتا ہے، یہ ساری معنوی نجاست ہے. تو اسلام میں ہمارے پاس مادی نجاست ہے اور معنوی نجاست ہے. یہ معنوی نجاست کا اثر بہت برا ہو، پھر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بچے کو آپ بکرے کی طرح امام بارگاہ لے کر آتے ہیں، کھینچ کھینچ کے بہانے نکالتا ہے بچہ، کیوں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ نے جو حرام کھایا تھا، وہ حرام مادے سے بچہ بنا. اچھا، ابھی کچھ سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ یہ تو پروٹین تو بدلتے رہتا ہے، وہ بچے میں جو مادہ تھی جب بڑا ہوگا وہ چلا گیا، پھر بعد میں دودھ بھی پیتا ہے، دودھ میں نیا پروٹین آیا، تو حلال کھانا دینے سے وہ حرام کھانا چلے بھی جاتا ہے. لیکن پرابلم کہاں آتا ہے؟ پرابلم دو قسم کی سیلز ہوتی ہے، دو قسم کے مادے ہوتے ہیں جسم میں. ایک تو نروس سسٹم، احساس کا سسٹم، جو ہمارا برین ہے اور جو ہماری نرو ہے، نسیں ہے، یہ چیزیں نا جو بچہ لے کر آتا ہے دنیا میں، وہ انسان جب دنیا سے نکلتا ہے وہی چیزیں لے کر جاتا ہے. وہ بہت ریئرلی جو ہے، بہت نادر قسم کی چیز ہے جس میں ریجنریشن ہوتا ہے اور رینویشن رینیو ہوتا ہے. وہی گنتی کی جو سیلز لے کر بچہ آتا ہے، وہ سیلز لے کر جاتا ہے. اور مصیبت یہ کہ ہمارے احساس کا جو بنیاد ہے وہ ہمارا نروس سسٹم ہے، ہمارا دماغ ہے، ہماری نسیں ہے، ہماری احساس ہے، یہ ساری ہماری نروس سسٹم میں ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ پروٹین جو نجاست والا تھا، گندا تھا، وہ چینج ہوا، دودھ پیا بچے نے، نیا پروٹین آیا، پروٹین آتا گیا، تو جسم جو ہے پاک ہو گیا، لیکن وہ نروس سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح رہے گا. تو اسی لیے ضروری ہے، اس میں بہت ڈیٹیل کی گفتگو ہے سائنٹیفک شواہد کے ساتھ، لیکن وقت کم ہے، اس لیے میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں، آپ بھی اپنا خود ریسرچ کرنا کہ یہ جب بھی انسان کھانا کھاتا ہے، یہ کھانا ریپروڈکٹیو سسٹم جو بچہ کے مادہ بننے کا مادہ ہوتا ہے وہاں پر کیسے پہنچتا ہے، کس طریقے سے پہنچتا ہے، یہ آپ خود ریسرچ کر لینا. کافی مٹیریل اب تو سائنٹیفک مٹیریل مل جائے گا ملا یوٹیوب کے پاس. ابھی آتے ہم جو ہے یہاں پر، تو ابھی بچہ جو ہے وہ اس مادے سے بنا، حلال مادے سے روحانی بچہ ہوگا، حرام مادے سے حرام کی طرف مائل ہوگا، حلال مادے سے حلال کی طرف مائل ہوگا. یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ جبھی یہ ان لوگ پرائیویٹ ریلیشن کرتے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے، تب یہ چیزیں کو دیکھنا چاہیے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بیاہ ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم 40 دن خدیجہ سے دور رہو اور روزہ رکھو. رسول خدا تو پاک تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن درس دے رہے تھے کہ جب بھی تمہیں فیملی پلاننگ کرنی. فیملی پلاننگ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پرائیویٹ ریلیشن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کا ہوتا ہے
فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بچہ لانا ہے، اسے کہتے ہیں فیملی پلاننگ، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جب بچہ لانے کے لیے پرائیویٹ ریلیشن ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو روایتوں میں اتنی ساری چیزیں آئی ہے، یا علی اگر ایسا کرنا تو ایسا نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں کرنا، اتنی لمبی چوڑی حدیثیں آئی ہے، بہت ساری حدیث آئی ہے۔ آداب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے ائمہ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ وہ آداب ہے، کیونکہ بچے پر اثر ہوگا اگر غلط طریقے سے تم نے پرائیویٹ ریلیشن کیا تو یہ ہے پرائیویٹ ریلیشن، کس طرح انسان پرائیویٹ ریلیشن کرتا ہے، یہ نمبر 1۔ دوسرا جو ہے، اگر انسان فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ حدیثیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نیت میں نہیں ہے، پریکاشنری احتیاطی عمل کرتے ہیں، پریکاشنری میجر کرتے کہ بچہ نہیں ہو۔ اگر وہ حالت ہے، انجوائمنٹ کی حالت ہے، مزے کرنے کی حالت ہے، صرف مزے کرنے کے لیے پرائیویٹ ریلیشن ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کو، کیونکہ بہت سے بول رہے یہ تو ہم ہمارا مزہ نہ مزہ ہو جائے گا، حرام کا جینا ہو جائے گا، ہم کو تو آزادی چاہیے۔ اب آزادی سے زندگی گزارے پرائیویٹ ریلیشن میں، اور چند حرام ہے اس کو جو ہے نا پرہیز کرے، لیکن اگر فیملی پلاننگ کرنی ہے تو پھر بعد میں جو ہے یہ جو نصیحتیں آئی ہیں ہمارے معصومین کی طرف سے، جس کی مخالفت کرنے سے بچے پر اثر ہو سکتا ہے، وہ چیزیں جو ہے نا اس کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ اس سے جو ہے اگر فیملی پلاننگ کے وقت یہ نصیحتیں کو مد نظر رکھتے ہیں تو وہ نسل آ سکتی ہے جو ہمارے بار میں امام عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی سپورٹ کرے۔ دوسرا تو یہ ہو گیا فیملی پلاننگ۔ دوسرا جو حالت ہوتی ہے، کیفیت فیملی پلاننگ کے پرائیویٹ ریلیشن کو، جو حالت ہوتی ہے، اگر روحانی حالت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر دماغ میں ہے، ظاہر بات ہے جب انسان حلال کام کرتا ہے تو اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، تو اللہ ظاہر بات دماغ میں ہوگا۔ جیسی حالت ہوتی انسان کی، اس حالت کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ اگر روحانی، اس لیے کہا گیا کہ وضو کرو، یہ کرو، وہ کرو، آپ جو ہے جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، وہ جا کے آداب دیکھیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ وضو جو ہے نا ایک روحانی کیفیت ہے۔ انسان اگر وضو کی حالت میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے اس کا روحانی رابطہ رہتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جتنا بھی تم زیادہ وضو کی حالت میں رہ سکتے ہو رہو، کیونکہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ تو وضو ایک نورانی لنک ہے اللہ کے ساتھ۔ وضو تو ٹوٹ جائے گا، کوئی بات نہیں، شروع جو ہے، انجام جو ہے، نیت جو ہے، وہ تو وضو میں ہو گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ذکر خدا، ذکر خدا اس حالت میں بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں حکم دیتا ہے، ایکسکیوز می، اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، قیام کی حالت میں بھی ذکر کرو، بیٹھے ہو ذکر کرو، سو رہے ہو ذکر کرو، ہر حالت میں ذکر کرو، ہر حالت میں۔ کوئی ایسا وقت نہیں آئے کہ اللہ تمہارے دماغ میں نہیں ہے، اللہ تمہارے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا مرحلہ آتا ہے تو شیطان آ جائے، اس لیے اللہ نے ڈائریکشن دیا ہمیں کہ تم مجھے ہر وقت دماغ میں رکھو، شیطان نہیں آ سکے گا۔ شیطان جب آتا ہے جب ہم راستہ دیتے، جب راستے ہی بند ہے، جب اللہ ہی ہے ہمارے دماغ میں 24 گھنٹے، تو پھر کہاں سے شیطان آئے گا؟ تو یہ چیز جو ہے ہم بستری کے وقت یا پرائیویٹ ریلیشن کے وقت یہ چند آداب آبزرو کریں اور روزہ رکھے۔ اگر 40 دن نہیں رکھ سکتے تو 3 دن روزہ رکھے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ الصیام یذیب الحرام، مضمون یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے نا، وہ جو حرام اندر آ جاتا ہے جسم میں اس کو پگھال دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ چیز کو جو ہے نا یعنی مد نظر رکھے کہ فیملی پلاننگ کا وقت حساس وقت ہے۔ اگر 12ویں امام کے لیے نسل لانی ہے تو کم سے کم 3 دن روزہ رکھے۔ تو فرض کرو پہلے دن نہیں ہوا، دوسرے دن
نہیں، وہ 3 دن آپ نے رکھ لیا، وہ ہفتہ ٹرائی کرتے رہے، دعا کرتے رہے. دعا سے بھی ہوتا ہے فیملی پلاننگ. اللہ کو یاد کرے، اللہ کو لائے اپنی زندگی میں. یہ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر لمحے میں اپنے ساتھ رکھے. یہ ہو گیا فیملی پلاننگ. ابھی بچہ کنسیو ہو گیا، جب دونوں مادے مل گئے، بچہ ابھی بن رہا ہے. تو بچہ جب بن رہا ہے، اس میں 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مادی روحانی، ایک معنوی روح. مادی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معصومین علیہ السلام کے ارشادات. معنوی وہ چیزیں انسان کی کیفیت. جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو آپ جو دیکھتے ہیں وہ بچہ بھی دیکھتا ہے، کیونکہ آپ جو دیکھتے ہیں آپ کے نروس سسٹم میں جاتا ہے، اور وہ بچہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ شامل ہے. آپ جو سنتے ہیں بچہ سنتا ہے، آپ جو کھاتے ہیں بچہ کھاتا ہے، کیونکہ بچہ کھاتا ہے. آپ کھائیں گے، ہضم ہوگا، آپ کی خون کی رگوں میں جائے گا، وہ بچے سے ملی ہوئی ہے. وہ کھانا جو ہے آپ کا کھانا بچے کے پیٹ میں بھی جاتا ہے. تو ہوتا ہے کہ نہیں یہ سب. تو مادی طور پر جو ہے جس کیفیت میں آپ رہے گی اس کیفیت میں آپ کا بچہ رہے گا. تو اگر آپ کی کیفیت روحانی ہے، آپ قرآن سنتے ہیں، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سنتی ہے، مجالس سنتی ہے، درس لیتی ہے، یہ ساری حمل کی حالت میں اگر آپ کی زندگی اس طرح ہے، بچہ آٹومیٹکلی یہ سیکھ رہا ہے، ٹرین ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ نکلے گا اور آیت اللہ بن کے نکلے گا اور ساری نالج نہیں. جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس کی روح جو ہے نا اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. جب اللہ کے ساتھ اس کی روح مل جاتی تو بچے کی بھی روح اللہ کے ساتھ مل جاتی ہے. وہ کچھ فتوے بتوے نہیں لے کر آئے گا. آپ نوحہ پڑھ رہے ہیں شمع پہ شمع جلے عزاداری باقی رہے، وہ یہ نکل کے نہیں پڑھنے لگیں گا، نہیں. لیکن وہ جو حالت آپ کے پاس تھی، جو محبت تھی اہل بیت کی، وہ محبت آپ کا بچہ آپ سے لے رہا ہے پیٹ میں. جس محبت کی وجہ سے آپ عزاداری سنتے ہیں، جس محبت کی وجہ سے آپ مجلس سنتے ہیں، جس محبت کی وجہ سے آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، جس محبت کی وجہ سے آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہ ساری حالت محبت جو ہے وہ بچے میں انجیکٹ ہو رہی ہے. اسی لیے وہ عربی میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں لا عذب اللہ امی، میری ماں کو اللہ کبھی بھی جو ہے سزا نہیں دے، عذاب نہیں دے. کیوں؟ انہا شربت حب الوصی، اس نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی محبت جو ہے وہ پی، جہاں میں محبت علی کو پیا. اور پھر وغدتنی باللبن، اور دودھ کے ذریعے مجھے جو ہے نا وہ کھلایا، وہ پلایا، وہ جام علی کی محبت مجھے پلائی میری ماں نے. لا عذب اللہ امی انہا شربت حب الوصی وغدتنی باللبن وکان لی والد، میرے پاس ایک باپ تھا، یہوا ابا حسن، امام علی علیہ السلام ابو حسن سلام اللہ علیہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. تو یہ میری ماں اور یہ میرا باپ، ان دونوں سے میں نکلا امیر المومنین کو چاہنے والا. وَكُنْتُ مِنْ بَيْنِ ذِي وَذَا أَهْوَى أَبَا حسن. تو یہ دودھ کے ذریعے یا کھانے کے ذریعے یا روحانی حالت ہے آپ کے پاس، روحانی حالت جس طرح کی بھی ہے اس کا اثر جو ہے بچے پر. اسی طرح شیطانی حالت، شیطانی خیالات، شیطانی گانے سننا، ہر چیز جو حرام چیز ہے وہ حرام کا جو روحانی بد روحانی اثر بچے میں انجیکٹ کیا جاتا ہے. تو جس طرح آپ 9 مہینے گزارو گے، کس روحانی کیفیت میں گزارو گے، اس طرح آپ کا بچہ جو ہے پیٹ میں وہ یہ روحانی سٹرکچر اس کا بنے گا. تو اسی لیے جو ہے جو 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے اپنے بچے بنا رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں 12ویں امام کے لیے کہ میرے 12ویں امام کے خادم ہو، جس طرح مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر کیا تھا کہ میری بیٹی جو ہے مسجد کی خادمہ ہو. تو یہاں پر جو ہے یہ خادم بنانا ہے تو 9 مہینے آپ کو ہر لمحے روحانی کیفیت میں رہنا ہوگا.
ذکر اہل بیت علیہ السلام، ذکر خدا، قرآن کریم، دعائیں، زیارتیں، مجالس، گریہ وزاری، جشن و ولادت، یہ ساری جو اہل بیت کی کیفیتیں ہیں، روحانی کیفیت، وہ آپ کو بنانی ہوگی. وہ آپ جو ہے نا پھر بچے میں پمپ کرتے ہیں ایک کے بعد ایک. تو یہ پریگننسی. اور شوہر کو بھی خیال رکھنا ہے کہ بیوی کو ڈسٹرب کرنا، بیوی کو ناراض کرنا، بیوی پر غصہ کرنا، بیوی کو توہین کرنا، بیوی کو گالی دینا، بیوی کو انسلٹ کرنا، یہ ساری چیزیں نیگیٹو امپیکٹ کر رہی بچوں پر. تو یہ کیفیت ہے جو یہ سارا نچوڑ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم میں. یہ تقریباً 300 صفحہ کی کتاب ہے، جلد ہے. اس کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں. میں آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں، آپ خود جا کے تحقیق کریں. بچے کی پرورش کے لیے، بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، اس کے لیے پورا ماحول جو ہے، مادی اور معنوی، مادی اور روحانی، یہ ماحول بنانا ہوگا تاکہ جو بچہ نکلے وہ 12 امام عجل اللہ تعالی فرج شریف کے وفادار خادموں میں سے. یہ ہو گیا معنوی، روحانی کیفیت، پازیٹیو ہمیشہ رکھنا. مادی چیزیں ہم نے بتا دی، حلال کھانا کھانا. حلال مادی بھی ہے، معنوی بھی. حرام بھی مادی بھی ہے، معنوی بٹ نیگیٹو سائڈ پہ. اور کیا حدیث میں نے پڑھی تھی، ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ نے کئی کئی کے قسم کے کھانے کے پرسکرپشن دیے ہیں حاملہ عورت کے لیے. وہ پرسکرپشن ہمیں جو ہے نا عمل کرنا ہوگا اگر ہمیں چاہیے کہ نسل بار نہیں. کچھ ایسے کھانے ان لوگ نے بتائے جس سے ذہن بچے کا مضبوط ہو. کچھ ایسے کھانے بتائے جس سے بچے کا نفس مضبوط ہوتا ہے. کچھ ایسے کھانے بتائے جس سے بچے کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے. کچھ ایسے کھانے بتائے جس سے بچے کا اخلاق بہتر ہوتا ہے. مختلف کھانے بتائے جس کی وجہ سے. مثال کے طور پر کھانے بہت ہیں لیکن میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں جو روایت میں نے پڑھی. اطعموا نساءکم الحوامل اللبان، تمہاری جو پیٹ سے عورتیں ہیں، پریگننٹ عورتیں ہیں، ان کو جو ہے تم لبان کھلاؤ. یہ لبان کیا چیز ہے؟ آپ اگر کربلا جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، کازمین جاتے ہیں، کازمین میں رستے پہ لوگ تھالے میں پیلے کلر کی جو ہے نا لمبی لمبی ایسی چیزیں رکھی ہے، وہ بولتے چوئنگم، اس کو بولتے ایلو چلما. یاد رکھنا اگر خریدنا ہو، ایلو چلما یعنی چوئنگم، پانی کی چوئنگم. اور کچھ لوگ بولتے ایلوچ البصری یعنی بصرہ کا چوئنگم. اوکے. کچھ لوگ بولتے ایلوچ البان، البان لوبان، لوبان البان. یاد رکھنا انڈین پاکستانی کمیونٹی اس کے فائدے سے بے خبر ہے، افسوس کے ساتھ. بہت فائدے اس کے، جو ماں پیٹ سے اس کے لیے بھی فائدہ ہے، بچے کے لیے بھی فائدہ ہے. اور اس میں ایسی چیز ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے معصومین نے کہا کہ اس کی بخور دانی کرو، اس کو جو ہے نا جلاؤ، یہ لبان کو. یہ جو ہے نا جو جن، خراب جن ہوتے ہیں نا، اس کو بھگا دیتے ہیں. کیونکہ جن دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے جن اور برے جن، اور سورہ جن ہے اسلام میں ہے، اس میں انکار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جب کبھی کبھی انسان کو خراب جن کے وجود کا احساس ہوتا ہے تو یہ لبان دانی میں ڈال کر جلاوے. فَإِنَّهُ يُطْرِدُ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو بھگاتا ہے یہ چیز، یہ دعا اس کا پاک کرتا ہے گھر کو. تو ایسی کیفیت جس میں ایسی روحانیت، جب ایک ماں کھائے گی بچے کے پیٹ میں، شیطان کے وسوسے دور ہو جائے گے. تو بچہ ایسی ترکیب سے بنے گا کہ یہ بعد میں جب بڑا ہوگا تو شیطان کے وسوسے، کیونکہ نروس سسٹم ہم نے کہا وہی نروس سسٹم ہوتا ہے، تو شیطان کے وسوسے، جنوں کے وسوسوں سے اللہ اس کو بچائے گا، کیونکہ ایک کیفیت ہے لبان میں. تو اس عقل جو ہے ذہین ہوگا، نروس سسٹم پہ اثر کرتا ہے. فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي عَقْلِ الصَّبِيِّ. لبان اگر عورت، پریگننٹ عورت، یہ چوئنگم فار یور انفارمیشن، اس میں نہ میٹھا ہے نہ شکر ہے نہ کچھ ہے، ایک قسم کا پلاسٹک کے ٹکڑے جیسا گم بیس ہے. چوئنگم کا اوریجنل یہ ہے، اصلی چوئنگم ہے یہ. تو یہ اگر منہ میں ہوتی ہے، انسان روزے رکھتا ہے تو ان کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اگر منہ میں چوئنگم رکھے یہ لبان.
آیت السیستانی کہتا ہے کہ یہ اگر منہ میں چوئنگم رکھتا ہے انسان لبان، تو اگر اس کے ٹکڑے ٹوٹ کے گلے میں نہیں جائے تو کھا سکتا ہے، چبا سکتا ہے منہ میں، کیونکہ ایک ٹکڑا ادھر ادھر ہوتا ہے، گلے میں نہیں جاتا، گلے میں بھیجنا جائز نہیں ہے، روزے کو باطل کرتا ہے۔ تو جب تک منہ میں ادھر ہوتا ہے ادھر، آپ نے تو سنیں گے فتوے کہ چکھ سکتے ہیں، کھانا چکھ سکتے ہیں، نمک چکھ سکتے ہیں، یہ چکھ سکتے ہیں، بوڑھے لوگوں کو کھانا چبا کر یا بچوں لوگوں کو کھانا چبا کر دے سکتے ہیں، پرندے کو چبا کر دے سکتے ہیں، یہ سب چیز آپ نے سنی ہے، روایتوں میں ہے۔ تو اس کا مطلب جب تک حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں جاتی ہے نا، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لوگ بولتے چوئنگم کیسے کھائے، ہم ماہ رمضان میں، بابا تم شریعت کو سمجھو، سمجھ گئے نا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ منہ میں رہتی ہے بہت سی جگہ پر جہاں پہ روزے لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کے لیے فائدے مند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے تھوک زیادہ بنتا ہے، اور تھوک جتنا بھی نکلے وہ انسان سوالو کر سکتا ہے۔ خیر یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک پر دوبارہ آ جائے تو چوئنگم۔ ابھی یہ میں نے ایک روایت بتائی، آپ اور روایتیں جا کر دیکھیں، مکارم الاخلاق میں، علامہ مجلسی کی کتاب ہے اس کے اندر، الکافی میں، کھانے پینے کے جہاں پر چیپٹر ہوگے آپ کو اتنی ساری حدیثیں ملے گی لبان کے بارے میں، یہ چوئنگم کے بارے میں۔ تو یہ چو کرنے کا ہے خالی، اس کے اندر سے کچھ مادے نکلتے ہیں، وہ حاملہ عورت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، بچے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اس کی ذہن جو ہے نا مضبوط ہوتی ہے۔ بہت ایسے اور بھی ہے۔ دوسرا سفرجل۔ سفرجل کیا ہے؟ اردو میں اس کو بہی بولتے ہیں، بہی اور بہی، وہ پیلے کلر کا پھل ہوتا ہے۔ آپ لوگ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ دوسری انڈین پاکستان کمیونٹی کی تفسیر ہے کہ ایک ایسا پھل جس میں اتنی ساری روایتیں آ گئی، اتنے فائدے آ گئے ہیں، اور ہم بے خبر ہیں، ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں۔ میں نے جتنی روایتیں سفرجل کے بارے میں دیکھا، اتنی روایتیں کوئی بھی پھل کے بارے میں نہیں دیکھا۔ تواتر روایت ہے، یعنی بہت ساری روایتیں کہ انکار کرنا، ضعیف بولنا بھی آؤٹ آف دا کوشچن ہے۔ تو یہ سفرجل جو ہے، بہی، کوئنس، یہ اس میں اتنی ساری خاصیت ہے، اس کی روایتیں بہت گہری۔ یہ سفرجل پیلے کلر کا پھل ہوتا ہے، اس میں سیب جیسا جو ہے لوہا ہے، آئن ہے، اور آئن کتنا ضروری ہوتا ہے حاملہ عورت کے لیے، اس کے خون کے لیے، اس کی کمزوری کے لیے، بچہ جو حاملہ عورت کے اندر اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ زمانے میں اگر رسول خدا بولتے صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے معصومی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں لوہا ہے، لوگ نہیں سمجھتے، تو بتایا گیا کہ بچے کا دماغ مضبوط ہوگا، کیونکہ اس میں ایسے مادے جو کہ بچہ کا نروس سسٹم بنتا ہے اس کے اندر یہ شامل ہوتا ہے، اور آئن آتا ہے بچوں کو، خون بچے کا بنتا ہے، مضبوط خون بنتا ہے بچے کا، اتنا محکم ہوتا ہے کہ جب خون سرکولیٹ ہوگا دماغ میں تو دماغ مضبوط ہوگا۔ وہ خون جس میں آکسیجن، جتنا آئن زیادہ ہوگا اتنا آکسیجن زیادہ ہوگا۔ تو اینی ہاؤ، یہ جو سفرجل ہے یہ پتھر کی طرح ہے، اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو اس کے سر پہ ماریں گے نا تو دنیا سے نکل جائے گا، تو اس کو کاٹنے کے لیے کافی مسلز ہونے چاہیے آپ کے پاس، لیکن اتنے فائدے ہیں اس میں۔ جو پھیر ہوتا ہے نا، ناسپتی جو بولتے ہیں، اس کے جیسا ہلکا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور سیب جیسی اندر لوہے کی، جیسے آپ کاٹتے پیلا ہو جائے گا فوراً، سیب کو تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، یہ تو فوراً پیلا ہو جائے گا۔ کتنا آئن ہے اس کے اندر، وہ پیلا ہو جائے تو پھینک نہیں دینا، خراب نہیں ہوتا ہے، اس کی آئن آ جاتی ہے، یہ آئن بہت ضروری ہے۔ لوگ جیسے پیلا ہو گیا پھینک دے، خراب ہو گیا، خراب نہیں ہوا، یہ پیلا ہوا ہے، اس میں جراثیم نہیں، یہ لوہا اوپر آ گیا ہے، یہ لوہے کے پارٹیکلز ہیں، تو اتنا سارا لوہا ہے سفرجل۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اطعموا حبالاکم السفرجل فإنه يحسن اخلاق اولادکم، تمہارے اولاد کی جو اخلاق ہے اس کو اچھا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہو گئی کہ نہیں؟ اخلاق یعنی کیا؟ اپنی پیٹ سے جو عورت ہے، پریگننٹ عورتیں ہیں، ان کو جو ہے تم سفرجل دو، وہ ایک سبب بنتا ہے کہ بچے کے اخلاق بہتر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اخلاق کیسے؟ ظاہر بات ہے، جب لوہا ہے، آکسیجن ملے گا، بچہ ذہین بنے گا، بچے کا دماغ مضبوط ہوگا، جیسے آئے گا تو ہوشیار ہوگا، سمجھدار ہوگا، حکمت والا ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے۔
یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا براڈ مائنڈ کرنا چاہیے. یہ جدا اخلاق جدا نہیں، عقل سے عقل جدا نہیں، نفس سے نفس جدا نہیں ہے، حکمت سے. یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہے ایک ساتھ میں. اس کا بیس جو ہے نروس سسٹم ہمارا. تو اگر انسان کا نروس سسٹم مضطرب ہوتا ہے، ڈسٹربڈ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کے اخلاق بھی بد ہو گئے. نروس سسٹم خام ہوتا ہے، محکم ہوتا ہے، تو اس کا اخلاق اچھے ہو گئے. تو یہ ہے. پھر تیسرا جو ہے، تیسری روایت میں ہے، روایتیں بہت ہے سفر جل کی، لیکن میں ایک ایسی روایت میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سفر جل کی اتنی ساری روایتیں کیوں آئی. کیونکہ سفر جل کی روایتیں خانوں میں عقیق کی روایتیں نگینوں کی برابر ہے. جتنی عقیق کی روایتیں اتنے دوسرے پتھر کی نہیں ہیں. جتنی سفر جل کی روایتیں اتنی کوئی بھی پھل کی نہیں ہے. عقیق نے جو کی خاصیت ہے ولایت امیر المومنین سے. سفر جل کی خاصیت دیکھیں، اس میں انبیاء کی خوشبو ہے، حور العین کی خوشبو ہے، اور اس میں فرشتوں کی خوشبو ہے، اور اس میں فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی خوشبو ہے. obviously جو سفر جل جنت کا ہوگا نا، اس میں فاطمہ الزہرا کی خوشبو ہے. تو رسول خدا کہتے تھے فَقُلُوهَا، کھاؤ، وَأَطْعِمُوا حِبَالَكُمْ، تمہاری جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کو کھلاؤ. يَحْسُنُ أَوْلَادَكُمْ، تمہارے اولاد خوبصورت ہو گئے، تمہارے اولاد کا ذہن خوبصورت ہوگا، تمہارے اولاد کی پرسنالٹی خوبصورت ہوگی. اور یحسن اخلاق اولادکم، یہ ہے. تیسری روایت ہے کھجور کے بارے میں. کھجور کے بارے میں، خرما کے بارے میں تو اتنی روایتیں، اور آیت بھی ظاہر ہے. جب مریم علیہ السلام پریشان تھی، تنگ تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے کہا کہ تم یہ ہلاؤ درخت کو، اور معجزہ کے ذریعے جو ہے تم پر جو تازے خرما کے دانے گریں گے. تو وہ بھی پیٹ سے تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خاصیت رکھی چند خانوں میں، چاہے اس کے، اور آپ خود ہی جا کر انویسٹیگیٹ کرنا کھجور کے بارے میں، سفر جل کے بارے میں، لبان کے بارے میں، اور انار. سفر جل کے بعد انار کی روایت آتی ہے، اور انار کی روایت، انار میں بھی کافی روحانی خاصیت ہے. تو یہ جو ہے نا، ضروری ہے انسان کو کہ یہ چیز کو مد نظر رکھے. تو یہ ہو گیا مادی ایسپیکٹ. تو خلاصہ یہ آج کی گفتگو کا کہ جب عورت حاملہ ہونے سے پہلے، مرد اور عورت دونوں اپنا نطفہ صاف کرے، یعنی روزہ رکھے اور حلال کھانے کی عادت ڈالے، اور پھر بعد میں جب فیملی پلاننگ کا وقت آتا ہے تبھی کوشش پوری کرے کہ صرف حلال ہی حلال کھائے، اور روحانی حالت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ فیملی پلاننگ کرے. میں نے کہا جب فیملی پلاننگ نہیں کرنی تو آپ جس طرح آپ کو مزے کرنے کریں، لیکن یہاں پر جب فیملی پلاننگ، جب نسل لانی 12ویں امام کے وفادار خادموں میں کے بننے کے لیے، تو یہ آپ کو نسخے عمل کرنے پڑیں گے. یہ ہو گیا مادی. معنوی طور پر بھی میں نے بتا دیا، جتنی بھی روحانی حالتیں آپ کریں گے اتنا آپ کا بچے پر روحانی امپیکٹ ہوگا. جتنی آپ شیطانی حالتیں کریں گے اپنے بچے پر شیطانی امپیکٹ ہوگا. تو اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں دی کہ ہمارے بچے، ہماری نسل کو ہم بیوی یا شوہر اختیار کرنے سے لے کر فیملی پلاننگ، پریگننسی، اور پریگننسی کا بعد کا مرحلہ کی بھی بات گفتگو ہوتے رہے گی. تو اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیقات دی ہیں کہ ہمارے پاس ایسی نسل آوے جو کہ کربلا میں جس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے جو نسل جان نثار ہو گئی تھی، ایسی نسل تو ہمارے پاس اتنی جو آئی، جس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ نسل جان نثار ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی، جان دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی، امام حسین کے لیے قربان دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی، ایسی نسل کے لیے ہمارے کو امام علیہ السلام نے بہت سارے ذخیرے دیے، بہت سارے نسخے دیے، بہت ساری تعلیمات دی ہے. وہ اگر تعلیمات کو عمل کرے گے تو ہمارے پاس ایسی نسل ہوگی، ایسے جوان ہوگے اون محمد جیسے، ایسے بچے ہوگے قاسم اور اصغر جیسے،
تو قاسم علیہ السلام، بیوی زینب علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، امام حسن المجتبی۔ جب قاسم میدان جنگ میں جانے کی اجازت لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام منع کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ لیکن شب عاشور کی جو شب ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خوشخبری دے دی کہ تم سب جنت میں جاؤ گے۔ قاسم سن رہے ہیں۔ پھر جب اصحاب چلے جاتے ہیں، قاسم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے چچا جان، کیا میں ان شہیدوں میں سے ہوگا کل؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کو گلے لگایا اور کہا تم موت کو کس طرح دیکھتے ہو؟ تمہاری نظر میں موت کس طرح ہے؟ قاسم نے کہا کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، احلا من العسل۔ قال الحسين عليه السلام ستقتل أنت بعد أن تبلى بلاء عظيما، وسيقتل أيضا عبد الله الطفل الرضيع۔ تو پھر قاسم سن لو، تم بھی شہید ہوگے کل، اور کیسی شہادت ہوگی؟ بلاء عظیما، ایسی شہادت، تم ایسے دردناک مرحلے سے گزرو گے کہ تم پر ایسی عظیم بلا ہوگی۔ وہ کیسے نہیں ہوگی جب اس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور نہ صرف تم شہید ہوگے، چھوٹا علی اصغر بھی شہید، عبداللہ الرضیع بھی شہید ہوگا۔ قاسم علیہ السلام جب عاشورہ کا دن آتا ہے، خرج القاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب یستأذنہ فی المبارزہ۔ امام حسین کے پاس آتے ہیں، قاسم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں عاشورہ کے دن، جب تمام انصار شہید ہو گئے اور تمام بنی ہاشم کے جوانان شہید ہو گئے۔ روایت میں کہ ابو الفضل عباس آخری شہید تھے، وہ باقی تھے اور خیمے کی خیمے کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہاں پر قاسم علیہ السلام نے اجازت مانگی، امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ قاسم الحاح کرتے، التجا کرتے ہیں، چچا جان مجھے اجازت دے دو، مجھے اجازت دے دو، میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو تیار کیا، اس طرح تیار کیا کہ جس طرح ایک میت کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ قاسم کے سر پر امامہ رکھا، وہ امامہ لمبا تھا، اس کو ٹکڑے کر دیے، جیسے ہی سر پہ رکھا پھر بھی تھوڑا سا حصہ قاسم کے چہرے کو چھپا رہا تھا۔ قاسم کا چہرہ وہ مکمل چاند کی طرح تھا، جب یہ رکھا تو ایک چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا لوگوں کو۔ تو اسی لیے جب لوگ دیکھ رہے تھے قاسم کو، کہتے تھے کہ یہ ایک چاند کا ٹکڑا نظر بار آیا ہے۔ جب یہ قاسم علیہ السلام میدان جنگ میں جاتے ہیں، بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ حمید ابن مسلم ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے ہمارے سامنے ایک چھوٹا لڑکا آیا، اس کا چہرہ ایسا تھا کہ چاند کا ٹکڑا تھا سامنے ہمارے، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کو قمیص پہنا تھا اور اس کے پیروں میں چپل تھے، وہ چپل کا ایک جو پٹا تھا وہ نکل گیا تھا، اور میں یہ بھی یاد رکھتا ہوں کہ وہ بائیں بازو کا جو بائیں پیر کا پٹا تھا۔ تو یہاں پر حمید ابن مسلم کہتا ہے عمرو بن سعد نفیل الازدی ایک بہت ظالم تھا، ملعون، اس نے کہا میرے اوپر سارے عرب کے گناہ ہو جائیں گے، اگر یہ میرے پاس آئے گا تو اس کو میں قتل نہیں کروں گا، لیکن میں یہ خدا کی قسم ہے میں اس کو قتل کروں گا اور اس کے چچا حسین کو ایسی تکلیف دوں گا۔ اسی طرح تو حمید ابن مسلم کہتا ہے تم یہ بچے سے کیا چاہتے ہو؟
اگر یہ بچہ میرے سامنے آئے گا مجھے مارے گا، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اور یہ کافی ہے کہ اتنے سارے بچے کے ارد گرد ہے، سب جگہ سے ہجوم کر رہے ہیں، تو یہ کافی ہے، تجھے کیوں کرنے کی ضرورت ہے یہ عمل جریمہ؟ کہا واللہ لاشدن علیہ، قسم ہے خدا کی میں اس کو جو ہے نا ابھی ختم کروں گا۔ جب قاسم کی روایت میں ہے اپنا پٹا ٹھیک کر رہے تھے، یہ ظالم پیچھے سے آ کر قاسم کو زور سے اپنی تلوار مارتا ہے، قاسم کا سر پھٹتا ہے، قاسم زمین پر گر جاتے ہیں، جب زمین پر گرتے ہیں پکارتے ہیں اے میرے چچا جان، آؤ میرے چچا جان، فنادا یا عمہ۔ پھر کیا امام حسین علیہ السلام جیسے قاسم کی آواز سنتے ہیں، جس طرح ایک چیل اپنے شکار کی طرف بھاگتا دوڑتا ہے، جس طرح ایک شیر جو کہ غضب کی حالت میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ جاتا ہے سامنے، اس طرح امام حسین علیہ السلام فوراً گئے، عمرو ملعون کے ہاتھ پر تلوار چلائی، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا، اور پھر بعد میں جیسے ہی لشکر نے دیکھا جو قاسم کے ارد گرد تھے، حسین غصے میں ہے اور عمرو کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، میمنہ میسرہ آنے لگ گیا، میسرہ میمنہ آنے لگ گیا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، قاسم کی پسلیاں ٹوٹی۔ جب 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 امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جب مٹی جو صاف ہوئی اور دیکھا قاسم کا لاشا زمین پر تھا، قاسم اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین پر، امام حسین علیہ السلام نے کہا خدا ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کرے، اور تمہارے لیے قیامت کے روز تمہارے دادا اور نانا دونوں تمہارے سامنے تمہارے بارے میں انتقام لے گے۔ قاسم، اور کیا بولے امام حسین نے قاسم سے کہا عز واللہ علی عمک، بہت مشکل مرحلہ تھا، قسم ہے خدا کی تمہارے چچا پر کہ تم نے اس کو پکارا تب وہ آ نہیں سکے، اور جب آ سکے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے کو بچا نہیں سکے، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا اور قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، راوی کہتا ہے اپنے قاسم کے سینے کو اپنے سینے پر لگایا، لیکن قاسم کا جسم ٹوٹا ہوا تھا تو قاسم کے پیر جو ہے زمین پر رگڑا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آ کر قاسم کو اپنے بیٹے علی اکبر کے بازو میں رکھ دیا، اور پھر بعد میں سارے جو بنی ہاشم شہید ہوئے تھے ان سے کہا صبران یا بنی عمومتی، صبر کرو میرے چچا زاد رشتہ دارو، صبر کرو میرے اہل بیت، صبرن یا اہل بیتی، فواللہ لا رأیتم ہوانا بعد اليوم ابدا، آج کے بعد تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں نظر آئے گی، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں نظر آئے گی، لیکن ہم کہتے ہیں یا ابا عبداللہ آپ کا کیا حال ہوگا، آپ بھی تو باقی ہے اس مصیبتوں میں، آپ کے اوپر سے مصیبتیں کب ختم ہوگی، امامہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين، إنا لله وإنا إليه راجعون۔